الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأتوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پس اس نے، مراد یہاں فرعون ہے جس کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے، اپنی قوم کو بے وزن بنا دیا، ہلکا بنا دیا. فَأَطَاعُوهُ، پس انہوں نے اس کی بات مانی، اس کی پیروی کی. بے شک پوری کی پوری قوم فاسق بدعمل تھی. پس جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کے سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے انہیں پہلوں اور بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر کے چھوڑ دیا. یہ سورہ زخرف کی آیات نمبر 54 تا 56 ہیں، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ ابھی میں نے پیش کیا ہے. ان آیات میں ایک بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے جسے آج کے احوال میں ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فرعون ایک ظالم شخص کا نام ہے جس کے ظلم کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ وہ اپنی قوم پہ انتہائی ظلم ڈھاتا تھا. یہاں تک ہے کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو صرف خدمت کے لیے باقی رہنے دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ. جو قوم تھی پوری کی پوری قوم سے بیگار لیتا تھا، لیکن ان کو ان کا حق الخدمہ نہیں دیتا تھا اور طرح طرح سے دبا کر کے، کچل کر کے، پیس کر کے رکھا تھا. اب ایسے ظلم کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آواز اٹھائیں، لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں، لوگ اس کے خلاف قوت آزمائی کریں. لیکن مارے ڈر، خوف یا مصلحت کے کوئی کچھ بولتا نہیں تھا. سب قہراً جبراً اس کی بات کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے. کیوں تسلیم کرتے تھے یہ بھی ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے. کہا گیا کہ وہ بدعمل قوم تھی. بدعمل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اپنے خواہش کا غلام، اپنے خواہش کے چکر میں، اپنے مفاد کے چکر میں
دوسروں کے درد، دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی مصیبت کو کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، صرف اپنے چکر میں رہتا ہے۔ اور یہ کس کی خوبی ہوتی ہے؟ جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے۔ فرعون کی اپنی قوم جو تھی وہ خوشحال تھی، جو قبطی قوم کہلاتی تھی، حکمراں تھی، اور بنی اسرائیل وہاں ماتحت تھے جن کو دبایا اور کچلا جا رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے جو انسانیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف خوشحال لوگ، جسے آج کی زبان میں سول سوسائٹی کہا جاتا ہے، وہ لوگ آواز اٹھاتے، لیکن ان کے اپنے مفادات تھے کہ آواز اٹھائیں گے تو ظالم کی طرف سے، حکمراں کی طرف سے ہمارے مفادات خطرے میں پڑیں گے، خود ہم پر بھی ڈنڈا اٹھ سکتا ہے، خود ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان سب نے چپی ساتھ رکھی تھی، اسی کو کہا گیا فَأَطَاعُوهُ۔ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو سہ لیتا ہے، لیکن جس پہ نہیں ہو رہا ہے وہ اگر مظلوم کا ساتھ دے تو مظلوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مظلوم تو کچلا ہی جاتا رہتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ عافیت کی، امن کی اور کیا کہتے ہیں سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں نا۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صورتحال میرے غضب کو بھڑکا دیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جب یہ صورتحال پیش آئی تو میرا غضب بھڑک اٹھا، ان کے ان رویے کی وجہ سے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے اور عام لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، سب اپنی زبان بند کیے ہوئے ہیں، اس نے میرے غضب کو بھڑکا دیا۔ پھر میں نے ان سب سے انتقام لیا، اس ظالم سے بھی، اور جو ظالم کی ہم نوائی کرنے والے تھے یا اس کے خلاف خاموش تھے، آواز نہیں اٹھا رہے تھے، ان سے بھی۔ اور انتقام کیا لیا؟ ایسی صورت پیدا کر دی کہ ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، نہیں مان کے دیا، تو ایسی صورت پیدا کی اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو نجات پا گئے، اور فرعون اور اس کی قوم یا اس کا لشکر جو بھی تھا وہ سب ڈبو دیا گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور صرف ڈبویا ہی نہیں، بعد والوں کے لیے ان کو عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا۔ آج تک وہ واقعہ محفوظ ہے، ساری دنیا عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتی، خاص طور سے فرعون، اس کی لاش تو آج بھی موجود ہے، اور دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کا ظلم اٹھاتا ہے وہ اور اس کے حمایت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں مٹاتا، ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ اصل سوال۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ نے نجات دی، اور اسی نجات کی یادگار اور شکرانے کے طور پر وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ 10ویں محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں، اصلاً پہلے وہ رکھتے تھے بنی اسرائیل، بعد میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، ہم ان سے زیادہ اللہ کی شکر گزاری کا ثبوت دیں گے، چاہے 1 دن پہلے رکھو چاہے 1 دن بعد رکھو۔ لیکن انہوں نے شکرانہ کے لیے ایک چیز اپنائی جس سے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔
لیکن یہیں پر ہمارے لیے قرآن مجید میں جو اس واقعے کو بیان کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو طرز عمل ہے کہ ظالم کے خلاف لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، چپ رہ جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، یہ طرز عمل اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے۔ اس طرح کے ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، حضور کے زمانے میں بھی معاملہ یہی تھا۔ حضور نے جب یہ اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو آپ کے اصحاب کو کم ستایا گیا، کم دبایا گیا، کم پریشان کیا گیا۔ اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اسی تناظر میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی دنیا بھر میں ایسا رویہ مختلف ظالموں نے اپنا رکھا ہے۔ فلسطین کا ظلم کون نہیں جانتا کہ ایسا ظلم ہے جسے کبھی انصاف کہا ہی نہیں جا سکتا۔ زبردستی قبضہ کرنا، ان کو مار بھگانا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، لیکن ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی۔ زبانی جمع خرچ کچھ لوگ کر لیتے ہیں، اس کے سپورٹ میں، ان کی مدد میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ تو دور کا معاملہ ہے۔ خود ہمارے ملک میں آج کی ڈیٹ میں جو کچھ منی پور کے اندر ہو رہا ہے، آج کی تاریخ میں اس کے پاس پڑوس کے علاقوں میں ہو رہا ہے، ایم پی کے اندر ہو رہا ہے، یو پی کے اندر ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہم کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے؟ کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جو وہاں پریشان ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان انسانوں سے ہماری اور آپ کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہمیں اور آپ کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ لیکن ہم بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر خاموش تماشائی بنیں گے تو ہمارے خلاف بھی اللہ کا غضب بھڑکے گا۔ مہلت ہوتی ہے، سنبھل کر کے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، لیکن مظلوم کے بارے میں احادیث کے اندر واضح لفظوں میں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ مظلوم کی بد دعا اللہ سن لیتا ہے تو پھر اس کا رد عمل اللہ کی طرف سے، یا اس کا جواب، یا اس کا حل کس طرح سے اللہ تعالیٰ ڈھونڈ نکالتا ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ آج بھی ہم لوگ خاموش ہیں تو ہمارے سلسلے میں بھی، اور جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کی کون سی حکمت، کون سی تدبیر کام کرے گی ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کریں گے تو پھر ہم بھی کبھی ماخوذ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا انصر اخاک نا ظالما او مظلوما۔ صحابہ کرام نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو سہارا دیا جائے، سپورٹ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی تو مدد ہے۔ تو آج جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو روکنے کی کوشش کرنا، ان کو صحیح ڈگر دکھانا، اور اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ بات ان آیات میں سمجھائی گئی ہے، ورنہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی طرح عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے سلامت رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خاموش تماشائی بننے کے بجائے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حکومت ہے، ان کے پاس پاورز ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں،
بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جتنا قوت ہے، جتنا پاور ہے، اللہ کے پاس اس سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح مظلوموں کے سپورٹ میں اللہ ہوتا ہے، مظلوم کی تائید کرنے والے کی مدد کے لیے اللہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہ جائے گا تو بظاہر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی کیا کیا ہو سکتا ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم ہم اپنی کوشش کے لیے اللہ کے حضور عذر تو کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، باقی تیرے ہاتھ میں تھا۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک بہت تاریخی واقعہ پیش آیا جسے ہم کہتے ہیں شہادت امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ خلافت جو ایک اسلامی طریقہ حکومت ہے، اس کو چینج کرنے اور تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جو لوگ چینج کر رہے تھے ان کے پاس سارے وسائل، ساری قوت، ساری فوج تھی، اور آپ تنہا صرف آپ کے گھر خاندان کے چند لوگ تھے۔ صرف یہ سوچ کر کے کہ یہ چند لوگ ان سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کیا آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ اگر خاموش رہتے تو کیا دنیا یہ سمجھ پاتی کہ جو لوگ خلافت کو تبدیل کرنے اور ملوکیت، بادشاہت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ طرز عمل غلط ہے؟ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس بدعت کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، تو دنیا نے یہ جان لیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایک فرق، ایک تمیز، ایک حد فاصل سمجھا دیا، جس کو آج تک دنیا سمجھتی ہے، اور گویا کم سے کم اتنا وہ کر کے چلے گئے۔ تو ہم بھی کم سے کم آواز اٹھائیں گے، چاہے ہم اللہ کی حکمت کے تحت کامیاب نہ ہوں، لیکن اللہ کے پاس عذر کر سکیں گے اور دنیا کو سمجھا سکیں گے کہ حق کے خلاف کسی بھی قیمت میں کھڑا ہونا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔